اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। یہ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 4 اور 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دین کا، جزا کے دن کا، سزا کے دن کا، دین جزا سزا کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک حکمران کو کہتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں، حکومت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، اس کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے، جس کو جیسے چاہے مرضی، جس کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لے، یہ ایک بادشاہ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی مالک ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مالک ہے۔ کس کا مالک ہے؟ یوم، دن کا۔ دن کسے کہتے ہیں؟ دن جو اسلامی دن ہوتا ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے، یعنی شام سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے سورج غروب ہوتا ہے، اسلامی دن کا آغاز ہو جاتا ہے، پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ الدین، دین کہتے ہیں جزا سزا کا دن، یعنی کل قیامت کا دن۔ اور اس کو دین جزا سزا ہے، اور جزا سزا ہوتی ہے عمل کے بعد۔ جو دین اسلام ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، وہ بھی اس لیے کہتے ہیں دین عمل کا نام ہے، عمل کے بعد جو ہے وہ جزا سزا ہوتی ہے۔ تو دین کا معنی عمل بھی ہے، دین کا معنی جزا سزا بھی ہے۔ تو جس طرح ظن ہے نا، ظن اچھائی کے لیے بھی آتا ہے، اچھا ظن کرنا، برا گمان کرنا، دونوں کے لیے لفظ ظن ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح الدین کا لفظ اعمال کے لیے بھی آتا ہے، اور دین کا لفظ جو ہے وہ جزا سزا کے لیے بھی آتا ہے۔ تو دونوں کا مطلب یہی ہے، جزا سزا بھی عمل کے بعد ہی ہوتی ہے۔ پہلے بندہ عمل کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جزا یا سزا ہوگی۔ تو یہاں الدین سے مراد جزا سزا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے پھر پیچھے ہم چلتے ہیں، پچھلی آیت پہ تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، اور ساتھ فرما دیا الرحمن الرحیم، میں ظالم نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں؟ رحمان ہوں، رحمت کرتا ہوں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فرمائے بات ایسی نہیں ہے، مالک یوم الدین، میں جزا کے دن کا مالک ہوں، سزا کے دن کا مالک ہوں، میں سزا بھی دوں گا، جزا بھی دوں گا، مالک میں ہوں، اختیار میرے پاس ہے۔ اس لیے صرف رحمت پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے عذاب کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ رحمت کی امید انسان کو ضرور ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ صرف رحمت کافی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ رحمت کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور جزا کے بارے میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا، اور جزا سزا کا تصور انسان کے دماغ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا اس تصور کو نکالنا نہیں ہے، اللہ سزا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ مالک یوم الدین ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے نا، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، ٹھیک ہے؟ تو وہاں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سب لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، ہاں یہاں بادشاہت کس کی ہے؟ تو مالک یوم الدین، اللہ مالک ہوگا، اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ کل قیامت کے دن کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ واحد، صرف اللہ پر، اللہ کے پاس سارے اختیارات ہوں گے کل قیامت کے دن، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ فما الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، اللہ آج کے دن تمہارا حساب کرے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ بڑا جلد حساب لے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حساب کرنے والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ حساب کرنے والی ذات ہے، تو اللہ حساب اکیلا کرے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ، کوئی انسان اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اکیلا اپنے بندوں کا حساب لے گا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا، اور لپیٹ کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، اور دنیا والوں میں بادشاہ ہوں۔ تمہارے بادشاہ سارے کہاں ہیں؟ بڑے بڑے دعوے کرتے، بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں، فلاں ہستی فلاں ہستی فلاں ہستی، ایسے لوگ ہستیوں پہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں ہستی ہمیں بچا لے گی، فلاں بچا لے گی، فلاں، کوئی بھی نہیں بچائے گا، سب دعوے ہیں، دنیا کے میں رہ جائیں گے۔ کل قیامت کے دن صرف اللہ ہے، بادشاہ ہوگا، اس کے پاس اختیار ہوگا، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مالک یوم الدین،
اللہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں بندگی کرنا، عاجزی انکساری، اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنا کہ اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اور ہم عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ اور عاجزی کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے، اور پھر نماز میں سب سے بہترین طریقہ سجدے کی حالت میں بندہ جب اپنا ماتھا لگاتا ہے نا زمین پہ، تو یہ سب سے بڑی عاجزی ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں نے ماتھا زمین پہ رکھ دیا ہے، اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے عاجزی کا اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کو کہتے ہیں عبادت کرنا۔ اور اس کے اندر ضروری ہے عبادت میں دو چیزوں کو آنا ضروری ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں دو چیزیں شرط ہیں عبادت میں، ایک محبت، ایک تعظیم۔ تو اللہ کی عبادت ہم اللہ سے محبت کرتے ہوئے کرتے ہیں اور اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے۔ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی نہ صحیح، اور کوئی توجہ نہیں کرتے نماز کے اندر اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی بجائے انسان ایک محبت ہو، شوق ہو میں نے نماز پڑھنی ہے، اسے اللہ کے ساتھ محبت کھینچ کر لائے نماز پڑھنے کے لیے، مجبوری میں نہ آئے۔ تو محبت جب کھینچتی ہے پھر انسان نماز پڑھنے آتا ہے، پھر نماز کے اندر لذت بھی ہوتی ہے، اور انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور انسان تعظیم بجا لاتا ہے، اے اللہ تو بہت بڑی ذات ہے اور میں ایک عاجزہ بندہ ہوں۔ تو یہ چیزیں ہونا عبادت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں عبادت کا لفظ آتا ہے وہاں پہ ویسے تو عام ساری عبادات شامل ہیں، لیکن خاص طور پہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ توحید کا اقرار کہ اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، اور نہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ کرنی ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا پکا مشرک بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے عبادت خالصتاً اللہ کی کرنی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اچھا عبادت کا اقرار کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم مدد تجھ سے چاہتے ہیں، مدد اللہ سے مانگنی۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم انسان ہیں، ہم انسانوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جتنا بھروسہ ہم انسانوں پہ کرتے ہیں شاید اتنا بھروسہ ہم اللہ کی ذات پر نہیں کرتے۔ تو در حقیقت ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، کامل بھروسہ۔ آج دیکھیں نا آج یہ ڈپریشن کی بیماری بڑی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم انسانوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، پھر وہ کام ہوتا نہیں ہے جس طرح ہم نے بھروسہ کسی پر کیا ہوتا ہے، پھر وہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر انسان سوچتا رہتا ہے اور انسان ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم انسانوں پر امید وابستہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا لو، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین فی الامور، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، ہر معاملے میں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے کسی بھی قسم کی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مدد مانگیں، اللہ دینے والا اور اللہ دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، پیچھے اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا ہے، اور یہاں اب ہم سے اقرار کروا رہا ہے کہ میرے بندو اقرار کرو کہ میری عبادت کرو گے اور مجھ سے مدد مانگو گے، اور ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے۔ یہ اقرار ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، زبان سے ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بعد میں جا کے کسی ڈھیری پر ہم جھک جائیں، کسی اور کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا دیں، اولاد لینے کی باری ہو کسی اور کے سامنے جا کر جھک جائیں، تو پھر یہ غلط بات ہے، پھر یہ شرک ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔